بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرن۔ آؤ تجوید سیکھیں آسان طریقے سے۔ سبق نمبر 37A، مد والے الفاظ۔ مد والے الفاظ اس میں ہم سیکھیں گے۔ مد یعنی کھینچنا، کس کو کھینچنا ہے؟ آواز کو کھینچنا ہے۔ تو آپ کو آیت کے موضوع پر غور کرنے کا کافی وقت مل جاتا ہے، بہت سارا وقت مل جاتا ہے صحیح ڈھنگ سے۔ دیکھیے مد جو ہے، مد کی اہم قسمیں ہیں، اس کی اہم قسمیں ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ایک ہے مد اصلی، یعنی مد اصلی یا مد اصلی جس کو ہم کہیں گے، یا دوسری ہے مد فرعی۔ فرعی دو قسم کی مد ہیں، اصلی اور فرعی۔ تو اصلی کیا ہے؟ اصلی کو آپ جانتے ہیں، اصلی ہم پڑھ چکے ہیں۔ جیسے یا مد ہے، الف مد ہے، یا مد ہے، واو مد ہے، یا الف مدہ جسے ہم کہتے ہیں، یا مدہ اور واو مدہ، ایسے عام حالات میں۔ تو جیسے قال، الف ہے یہاں پہ بیچ میں، یعنی الف سے پہلے زبر، الف مد۔ فی ہی یعنی یا سے پہلے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مد، ٹھیک ہے، یا مد۔ اور اسی طرح ہود، یہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مد، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ تین مد ہیں، یہ تین مدود ہیں، تو ان کو یاد رکھیں۔ الف مد، الف سے پہلے زبر، یا مد، یا ساکن سے پہلے زیر، واو مد یعنی واو ساکن سے پہلے پیش، ٹھیک ہے۔ دیکھیے مد کی اہم قسمیں جو ہے مد اصلی اور مد فرعی، یہ دو قسمیں ہیں۔ تو چلیے اب مد فرعی پڑھ رہے ہیں ہم۔ تو اصلی ہم پڑھ چکے ہیں، الف اور یا اور واو، تین الف یا واو۔ تو اب 2A یعنی مد متصل، مد متصل ہم پڑھیں گے ایک لفظ میں۔ یعنی کیا ہے؟ مد متصل یعنی ایک لفظ میں حمزہ ہو۔ اب دیکھ لیجئے کیسے، اچھی طرح سمجھنا ہے اس کو۔ جیسے ہم دیکھیں کہ الف مد، یا مد، واو مد کے بعد حمزہ اپنی اصلی شکل میں آ جائے، اس کو ایسے پڑھیں گے ہم، یا اسی کے ساتھ حمزہ جڑ کے آ جائے۔ دیکھیے حمزہ ہے نا، یہ الف مد ہے، اگر یہ مد اس کو ہٹا بھی دیں، یہاں سے یہ والی مد کو ہٹا دیں تو یہ کیا رہتا ہے؟ اس کو ہٹا کے تو بھی یہاں پہ رہتا ہے الف مد، جیم الف زبر جا، تو اتنا ہی۔ لیکن جب اس کے آگے حمزہ آ گیا تو مد متصل اس کو کہتے ہیں، اس کے ساتھ یعنی حمزہ جڑ گیا تو اس کو کیا ہوگا؟ پھر یہ مد لگے گی، اس کو مد متصل کہتے ہیں، جڑی ہوئی مد، یعنی جڑی ہوئی، جڑا ہوا ہے، حمزہ جڑا ہوا ہے۔ تو اس کو لمبا کریں گے، کتنا کریں گے؟ 4 سے 5 حرکت کے برابر، 4 سے 5۔ جا دہرائیے، جا بند کر کے، جا جا سے جا جا شاء پھر سے شاء اب دیکھ لیجئے دونوں الف مد کے بعد ہیں، اب ہے واو مد۔ سوء، پھر سے سوء، نیکسٹ اولئک، پھر سے اولئک،
اولائکا أولئك ہؤلائی هؤلاء ہاں یشاء يشاء السماء السماء پھر سے السماء السماء اسرائیل إسرائيل یعنی مد متصل جب ہم کھینچ رہے ہوں تو اپنے ہاتھ کی پانچوں انگلیوں کو کھول لیں تب تک، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے دوسری مد ہے، یہ 3 قسم کی مدود ہیں۔ اب اس میں دوسری قسم کی مد ہے یعنی 2B مد لازم ہے۔ مد لازم ایک تو ہم نے مد متصل پڑھی یعنی حروف مدہ کے بعد جو حمزہ ہے بشکل اسی شکل میں آ جائے، یعنی جس کو ہم کہیں کہ اس کے ساتھ جڑا ہوا آ جائے، حمزہ جڑا ہوا آ جائے، اس کو دوسری ہے مد لازم۔ مد لازم یعنی ایک لفظ میں جیسے ہم دیکھیں الف مد یا مد واو مد کے بعد سکون یا شدہ آ جائے، سکون یا شدہ، اس کو ہم تشدید کہتے ہیں اردو کے اندر، یہ آ جائے یعنی سکون یا شدہ آ جائے تو اس کو کیسے پڑھیں گے ہم؟ تقریباً 6 الف کے برابر، ٹھیک ہے؟ 6 الف کے برابر یا 6 حرکت۔ جان ہاں پوری 6 ہاں 6 حرکت کے برابر، 6 حرکت کے برابر۔ پھر سے جان تشدید بھی ہے، تھوڑی سی سختی اس میں آئے گی، تھوڑی سی سختی، تھوڑی سی نہیں خاص کر کے لائیں گے۔ چلیے نیکسٹ دیکھیے، یہاں مدہ کے بعد کیا ہے؟ حمزہ ہے، اس کو بھی اسی کے برابر یعنی سکون، یعنی مدہ کے بعد سکون ہے تو اس کو بھی اتنا ہی کھینچیں گے جتنا اس کو کھینچیں گے۔ چلیے الآن ایک بار اور الآن جان ہاں سختی کے ساتھ پھر پتہ چلے گا کہ ہاں یہاں پہ ہے جان۔ اب یہ والا جس کی ہم روزانہ تو کافی بار مشق کرتے ہیں لیکن پھر کے پھر وہی ہیں، چلیے تو کوشش کریں۔ وَلَضَّالِّينَ ہاں سختی ہے، سختی ہے اس میں 2 جگہ، واد پر اور پھر لین لام پر۔ وَلَضَّالِّينَ جزاک اللہ خیرن۔ تیسری ہے 2C 2A 2B 2C یعنی 2C میں یعنی تیسری قسم کی مد ہے مد منفصل۔ منفصل یعنی جس میں فاصلہ ہو، جو الگ ہو، جو تھوڑا الگ ہو، 2 لفظ کے درمیان میں ہو، 2 لفظ کے درمیان میں، یعنی پہلی مد ہم نے مد متصل 5 حرکت کے برابر، دوسری 6 حرکت کے برابر، اور تیسری مد جو ہے مد منفصل، اس کو بھی تقریباً ہم 2 سے 5 تک کھینچ سکتے ہیں، 2 سے 5، لیکن فی الحال ہم 2 ہی مد کے برابر یہاں 2 ہی حرکت کے برابر کھینچیں گے
5 سے یا 2 سے 6 تک ہم 5 تک کھینچ سکتے ہیں ہم 2 سے 5 تک حرکت تک، لیکن یہاں پر جو ہے ابھی صرف 2 حرکت کے برابر ہی۔ تو مد منفصل کیا ہے کہ الف مد یا مد واو مد کے بعد جیسے یہ حمزہ ہے اپنی کسی دوسری شکل میں، یعنی اپنے الف کی شکل میں آیا نا، تو اس کو کہتے ہیں مد منفصل، یا دوسرا لفظ حمزہ سے شروع ہوتا ہے نا، دوسرا لفظ یعنی الف مدہ یا مدہ کے بعد جب دوسرا لفظ الف سے شروع ہوگا تو یا حمزہ سے شروع ہوگا، تو پھر جو ہے یہاں پہ مد منفصل۔ تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ابھی ہم صرف 2 حرکت کے برابر، ما انزل، ہاں صرف 2، یہ 5 حرکت تک 2 سے 5 کر سکتے ہیں ہم، لیکن ابھی 2 حرکت۔ پھر سے چلیے، ما انزل، ماشاء اللہ، فرق واضح کرنے کے لیے، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، پھر سے یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، خیرن، جزاکم اللہ۔ نیکسٹ، قالوا آمنا، قالوا قالوا آمنا، قالوا آمنا، لا الہ الا هو، لا إله إلا هو۔ ماشاء اللہ، جزاکم اللہ خیرن۔ چلے، تجوید میں مد کسے کہتے ہیں؟ تجوید میں مد کسے کہتے ہیں؟ سانس کو کھینچنا، آواز کو کھینچنا، رک جانا، آواز کو کھینچنا، آواز کو کھینچنا، آواز کو کھینچنا کہ سانس کو کھینچنا، دونوں بات ایک جیسی، دونوں باتیں ایک جیسی ہے۔ چلے دیکھ لیتے ہیں، تو آواز کو کھینچنا ہی صحیح جواب ہے، جزاکم اللہ خیرن، ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ چلیے، الف مد، واو مد، یا مد کون سے مد کہلاتے ہیں؟ الف مد، یا مد، واو مد کون سے مد کہلاتے ہیں؟ مد فری، مد اصلی، مد لین؟ بی پارٹ، مد اصلی، ماشاءاللہ، بی پارٹ، مد اصلی، جزاکم اللہ خیرن، بالکل صحیح جواب ہے آپ کا جی، بی پارٹ، الحمدللہ۔ آج کا اتنا ہی، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ زبان کی تمام گراہیں ہمارے لیے کھول دے اور ہمارے لیے آسانی فرما، پڑھنے میں، سمجھنے میں، عمل کرنے میں اور پھیلانے میں۔ جزاکم اللہ خیرن، والسلام علیکم۔